ملک الموت کی طاقت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت کا بدن اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ اگر کل سمندروں کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے تو ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے گی، اور تمام زمین و آسمان کی مخلوق ان کے سامنے اس طرح ہے کہ جیسے ایک دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا ہے، کسی کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو چیز چاہے اس میں سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق میں جتنے جاندار ہیں اتنے ہی اس میں بھی پتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کے 40 دن باقی رہتے ہیں تو ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ وقت مقرر پر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور جس دن پتا ٹوٹ کر آتا ہے وہ مرنے والا آسمان پر مردہ مشہور ہو جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں 40 دن زندہ رہے۔ مرنے کے وقت ملک الموت کا آنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت اس کے منہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے، تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، میں موت ہوں، تجھے لینے آئی ہوں، اب تجھے دنیا سے نکالوں گی اور تیری اولاد کو تجھ سے جدا کروں گی، اور تیری عورت کو بیوہ کروں گی، اور تیرا مال غیروں کو دلواؤں گی، جس کو تو نے جمع کیا ہے اور خدا کی راہ میں نہ دیا۔ موت کی یہ باتیں سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے، پھر منہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی موت ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو دنیا سے نکالا تھا، بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے، دنیا بڑی دغا باز ہے۔ پھر دنیا ایک صورت میں بن کر آتی ہے اور کہتی ہے، اے بے شرم، تو نے میرے اندر رہ کر خدا کی نافرمانی کی، حلال اور حرام میں فرق نہ کیا، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا۔ میں تجھ سے تیرے بد کاموں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ بد کام تو نے کیے اور دغا باز مجھ کو بتلاتا ہے۔ پھر مال آ کر کہتا ہے، تو نے مجھ کو برے طریقے سے کمایا اور پھر دوسروں کے قبضے میں چلا جاؤں گا، اور تو دنیا سے خالی ہاتھ چلا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی جان نکالتے ہیں۔ اگر ایماندار اور اللہ اور رسول کا تابعدار ہے تو ایسی آسانی سے نکالتے ہیں کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے، اور اگر بے ایمان اور نافرمان ہے تو ایسی سختی سے نکالتے ہیں کہ جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچی جائے۔ مرنے کے وقت شیطان کا دھوکہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے وقت مرنے والے کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ مرنے والا بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ شیطان پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ اس کو دکھاتا ہے، وہ اس سے پانی مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ پہلے یہ کہہ دے کہ تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ بس جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور اس کے حکموں کو نہ مانا وہ کہہ دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کے حکموں کو مانا وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شیطان ہے، اور نہیں کہتا اور اپنے ایمان پر ثابت رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ولی کی حکایت ہے، حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہونے لگی تو ان کے مریدوں نے ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تیسری بار کہنے کے جواب میں انہوں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ حضرت صاحب نے مریدوں سے فرمایا، اے عزیزو، اس وقت مجھ کو بڑی تیز پیاس لگی ہوئی تھی اور شیطان پانی کا پیالہ بھر کر میرے سامنے لایا اور کہتا تھا، یہ کہہ دے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، جب تجھ کو پانی دوں گا۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف سے منہ پھیرا۔ تیسری بار میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نہیں کہتا۔ بس وہ بے ایمان بے امید ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے امتحانوں میں میری مدد فرمائی اور دشمن سے مجھ کو بچایا۔ اب تم سب گواہ رہو، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا مبارک موت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی۔ اے انسان، تو بھی خدا سے ڈر اور اللہ والوں سے سبق حاصل کر۔
مرنے کے بعد آوازوں کا آنا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو آسمان سے یہ آوازیں آتی ہیں جن کو مرنے والا ہی سنتا ہے۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑا؟ نمبر 2، تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھ کو خوش رکھا؟ نمبر 3، تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھ کو کمایا؟ اور جب غسل دیتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو کمزور ہو گیا، اب تیرا زور کہاں گیا؟ نمبر 2، اب تو بولتا نہیں، تیری باتیں کہاں ہیں؟ نمبر 3، اب تو اکیلا ہے، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اور جب کفن پہناتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، تو سفر میں خالی ہاتھ چلا ہے۔ نمبر 2، اب تو دنیا میں کبھی نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اب تو ایک خوفناک گھر میں چلا ہے، اور جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے مرا ہے تو تجھ کو خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے۔ اگر تو نے توبہ نہیں کی اور گناہ معاف نہیں کرائے تو بڑے غم کی بات ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے جنازے کو آگے رکھتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، جو کچھ اچھا یا برا تو نے کیا ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو خوشی دیکھے گا، اور برے کام کیے ہیں تو دکھ پائے گا۔ اور جب دفن کرتے ہیں تو زمین کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا ہے۔ تو میرے اوپر خوشیاں کرتا تھا، اب غم میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے اوپر اکر اکر کر باتیں کرتا تھا، اب خاموش ہوا پڑا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے بندے، تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے گڑھے میں ڈال کر چل دیے جن کے لیے تو ہماری نافرمانی کرتا تھا۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر ایسا رحم نہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ اور جان و دل سے اس کی تابع داری کر۔ سبحان اللہ۔ جبریل أتى ليلة عسرا